السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سوال ہے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم ترون ربکم یوم القیامت کالقمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ. صحیح بخاری، صحیح مسلم. تم قیامت کے دن اپنے رب کا اسی طرح دیدار کرو گے جس طرح تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. دیدار الہی کے سلسلہ میں تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. سوال یہ ہے، کیا قیامت کے دن دیدار الہی حق ہے؟ کیا مذکورہ والا حدیث صحیح ہے؟ کیا دیدار الہی سب لوگوں کو ہوگا یا صرف مومنوں کو؟ بعض راویان حدیث کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری ثلث میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جواب، یہ حدیث صحیح و ثابت اور اس بات کی دلیل ہے کہ مؤمنوں کو یقیناً اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جس طرح وہ چاہے گا، اور کافر دیداری الہی سے محروم ہوں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. المطففین، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ اور حجاب میں ہوں گے. بہت سی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ مومنوں کو جنت میں دیدار الہی کی سعادت میسر ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. القیامہ، اس روز بہت سے منہ رونقدار ہوں گے اور اپنے پروردگار کے محوی دیدار ہوں گے. اور فرمایا، علی الارائک ینظرون. المطففین، رؤیت باری کی حقیقت کے باوجود اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، کیونکہ دار آخرت کو دنیا پر قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ غیب کو حاضر پر. اور ہمیں چاہیے کہ صرف اپنے علم کے مطابق بات کریں. دوسری بات، نزول باری تعالیٰ کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه. صحیح بخاری، صحیح مسلم. جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب آسمانی دنیا پر نزول فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. لیکن یہ نزول امور غیب میں سے ہے، ہم اس پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں بحث نہیں کریں گے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کا آخری حصہ افضل ہے، اس میں نماز، دعا اور توبہ اور استغفار مستحب ہے، اور یہ قبولیت کا وقت ہے. وباللہ تعالی التوفیق.